جو امام نے ایک ہندی طبیب سے پوچھا تھا صادق آل محمد نے کہ یہ بتاؤ کہ یہ آنکھوں میں جو پانی اللہ نے رکھا ہے یہ نمکین کیوں ہے، اور زبان کا پانی میٹھا کیوں ہے، اور کانوں میں جو رطوبت ہے وہ کڑوی کیوں ہے، تلخ ہے؟ ایک ہی چہرہ ہے، ساتھ ساتھ ہے رطوبتیں. کبھی اللہ کی خلقت پہ غور کریں. آپ کی آنکھیں جب آپ روتے ہیں تو نمکین آنسو نکلتے ہیں، منہ میں جب پانی پیتے ہیں تو وہ میٹھی ہے، شیرین ہے زبان آپ کی، اور کانوں کے اندر جو رطوبت ہے وہ تلخ ہے. امام نے پوچھا تھا ہندی طبیب سے کہ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں معلوم مجھے. امام نے کہا کہ اللہ نے نمکین اس لیے رکھا ہے آنکھوں کی رطوبت کو کہ یہاں چربی ہے. اگر چربی فقط ایک میٹھی رطوبت کے اندر ہی رہے بہت لمبے عرصے تک پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسے نمکین چاہیے کہ یہ باقی رہے. ہائے 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 ہائے، بات پہنچ رہی ہے بھئی. عظمت خالق آل محمد پر ایک مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. تو امام نے فرمایا کہ یہ نمکین اس لیے ہے کہ یہاں پر چربی ہے، اس کو اسٹور کرنے کے لیے ایک نمکین رطوبت کی ضرورت ہے. پھر امام نے فرمایا کہ زبان کی رطوبت شیرین اس لیے ہے کہ تمہاری پیاس بجھ سکے. اگر یہاں پر اللہ نمکین رطوبت رکھ دیتا تو زندگی بھر پانی پیتے رہتے، پیاس نہیں بجھتی. ایسے ہی نہیں ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے کلام میں آپ کو ملے گا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام میں ملے گا یہ فقرہ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں کہ پروردگار اگر میں تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سن لائٹ دی ہوئی ہے نا، اس کا بل بھجوا دے تو اللہ سب کو. ویسے ہی آج کل پریشان ہیں آپ بجلی کے بلوں سے، صحیح. تو کبھی سوچا ہے کہ ہم روز پریشان ہوتے ہیں یار اتنے یونٹ بڑھ گئے، اتنا جو ہے نا پر یونٹ اتنا اضافہ ہو گیا، بھائی یہ اے سی کم کرو، یہ ایسا کرو ویسا کرو. اللہ تعالیٰ بل بھجوانے لگے انسانوں کو. ہاں کہ جو سورج کی سن لائٹ جو تم یوز کر رہے ہو اس کا ریٹرن کرو. یہ سب کچھ فری میں دیا اللہ نے، ہوا فری میں دی ہوئی اللہ نے. کیا کہنے، ساری نعمتیں اس طرح سے دی ہوئی. صرف ایک بات کہیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندے بنو میرے بس. ہاں، بندہ بننا اصل میں کمال ہے. میں آپ سے آپ کی فیلڈ کی مثال سے پہلے اپنی مثال دیتا ہوں. مولانا بننا بھی کمال نہیں ہے، بندہ بننا کمال ہے. امامی کی عزت اس وقت ہے کہ جب بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے. ڈاکٹر بننا کمال نہیں ہے، اللہ کی دنیا میں کمال ہے، اللہ کی بارگاہ میں ڈاکٹر کے ساتھ یہ بندہ ہے یا نہیں میرا، بزنس مین کے ساتھ میرا بندہ ہے یا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو توجہ رکھیے گا. اچھا، کانوں میں تلخ کیوں ہے؟ زبان پہ شیرین اس لیے کہ پیاس بجھ جائے. نمکین ہے، ہمیشہ پانی پیتے رہیں گے پیاس نہیں بجھے گی. تلخ اس لیے کانوں میں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک فلٹر لگایا، میں اپنی زبان میں آج بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک پردہ لگا دیا ہے اس تلخ رطوبت کے ذریعے سے کہ حشرات الارض میں سے کوئی کانوں میں جا نہ سکے. ہاں، ورنہ اگر یہاں بھی شیرین رطوبت ہوتی تو بہت سارے حشرات الارض آرام سے اندر چلے جاتے، کان کو نقصان پہنچ جاتا. جناب امیر نے فرمایا کہ انسان تو کتنا عجیب ہے، چربی سے دیکھ رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، سوراخوں سے سانس لے رہا ہے، پھر بھی اکڑ رہا ہے. او ہو. اب یہ انسان، اس کا جسم ہے، اس کی روح ہے. یہاں تک ہم نے بات کی. جسم کے لیے بھی اسے ریسٹ چاہیے اور روح کے لیے بھی ریسٹ چاہیے. جسم کا رزق وہ بھی اللہ نے فراوان دیا ہے. فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرو. کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. یہ کم از کم مجلس امام حسین علیہ السلام میں تو اس کو آپ اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں. کتنی مرتبہ تو مجلس امام حسین علیہ السلام میں نیاز میں اسراف کرتے ہیں لوگ کہ آپ جتنا کھا سکتے اتنا لیجئے، کیوں اتنا لیتے ہیں کہ پھینکنے میں جائے، خدا نہ خواستہ. اور اگر کسی کی کوئی بچی ہوئی روٹی ہے تو آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو کسی اور کی استعمال شدہ ہے، انہیں نیا روٹی کا ٹکڑا چاہیے، نیا پیس چاہیے. کیوں بھائی؟ ایک جگہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، ڈسٹ بن تھا، اس ڈسٹ بن کے اوپر ایک بڑا سا اسٹیکر لگا ہوا تھا. اس پہ لکھا ہوا یہ تھا کہ میں دنیا کے 70% بچوں سے زیادہ کھاتا ہوں. ڈسٹ بن کے اوپر لکھا ہوا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. یہ ہے جسم کی غذا. روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کل آپ کو آیت سنائیے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. روح کی غذا در حقیقت خوف خدا ہے, تقویٰ ہے, اور دل کا تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جب شاعر اللہ کا احترام کریں گے. یہ جو آپ کا مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھنا ہے یہ آپ کے قلب کی غذا ہے. ہاں, اور یہ جو قلب کی غذا ہے یہ اتنی پاکیزہ ہے. ہم رزق کو فقط یہ سمجھ رہے ہیں کہ کھانا پینا, ہمارا بینک بیلنس, ہماری پراپرٹیز, رزق فقط یہ نہیں ہے. دماغ میں سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے. آپ کے ماں باپ کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے, یہ بھی رزق ہے. آپ کے دل میں آپ کی اولاد کے لیے محبت ہے, یہ بھی رزق ہے. سب سے بڑا رزق کیا ہے پتہ ہے؟ زیارت عاشورہ کا جملہ سنیے گا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اے اللہ تو مجھے امام حسین علیہ السلام کی شفاعت بطور رزق عطا فرما. شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں سے وہاں تک پرزور حسینی صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم اس طرح سے دعاؤں میں ہمیں سکھلایا گیا کہ رزق فقط تم یہ ظاہری چیزوں کو نہ سمجھو, اللہم ارزقنا ایمانا صادقا, اے خدا سچا ایمان یہ بھی رزق ہے. لسانا ذاکرہ, ذکر کرنے والی زبان بھی رزق ہے. ہاں, قلبا خاشعا, جس دل میں اللہ کا خوف ہے یہ بھی رزق ہے. بدنا صابرا, وہ بدن جو صبر کر لے مصیبتوں پر, یہ بھی رزق ہے. سبحان اللہ, بات واضح. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. جسم کا رزق, روح کا رزق. محرم الحرام بہترین وہ موقع ہے کہ ہم اپنے روح کی آبیاری کر رہے ہیں, اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے اللہ سے قریب کر رہے ہیں. خالی میں اور آپ نہیں. ایک سلام ہے جو امام زمانہ علیہ السلام نے کیا امام حسین کو. امام زمانہ خود خون حسین ہے. سلام کرتے ہیں, السلام علیک, سلام اے حسین آپ پر, سلام العارف بحقک, اس کا سلام کہ جو آپ کے حق کو پہچانتا ہے, المخلص فی ولایتک, اللہ اکبر, اس کا سلام اے ابو عبداللہ حسین علیہ السلام آپ پر کہ جو آپ کی ولایت سے مخلص ہے. امام زمانہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں حسین علیہ السلام مجھے آپ کی ولایت, یہ آپ کی ولایت یہ میرا رزق ہے, میں آپ کی ولایت سے مخلص ہوں. المتقرب الی اللہ حبک, غور کیجئے گا, امام زمانہ کہہ رہے ہیں ابو عبداللہ حسین کو کہ میں آپ کی محبت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں. یہ کوئی معمولی جملہ ہے جو خود وقت کا حسین ہے. یہ دماغوں سے نکال دیجئے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی ہم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حسین کا ذکر ہے قربتاً الی اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں جب نعرہ حیدری لگتا ہے اس میں تو نعرہ حیدری خالی مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کیا؟ یہ یا علی, نعرہ حیدری میں سارے عقیدے شامل ہیں. سمجھیے گا اس بات کو. ایک انسان پڑھنا شروع کرتا ہے پرائمری سے, پرائمری, سیکنڈری, بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی پڑھ لیا اس نے. اب وہ اگر کہے کہ پوچھے کوئی اس سے کہ جناب آپ نے ایجوکیشن کیا ہے آپ کی, کہا میں ماسٹرز ہوں, تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ خیر سے میٹرک بھی ہو یا نہیں ہو؟ پڑھنا اس نے ماسٹر سے شروع نہیں کیا, میں مثال دے رہا ہوں ایک. پڑھنا اس نے شروع کیا پرائمری سے, پہنچا ہے ماسٹرز تک. کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے, میں کچھ کہنے لگا ہوں. کلمہ شروع ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ سے. یہ لا الہ الا اللہ بیسک ہے, بنیاد ہے, یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سمجھ لیجئے کہ ابھی یہ گزر رہا ہے انسان اس مرحلے سے کہ اب اس بنیاد پر پوری عمارت بنے گی. لا الہ الا اللہ. میں تمام مسلمان بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر ذرا اچھی طرح چیک کر لیجئے گا, یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اس میں کہیں ہم نے چھپا کر زبردستی کہیں بیچ میں علی تو نہیں گھسایا ہوا؟ چیک کر لیں, تسلی کر لیں, کہیں ہو سکتا ہے دیکھ لیں, کہیں نہیں ہے بھائی. لا الہ الا اللہ, اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر ہی نہیں ہے. محمد الرسول اللہ, حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. کاش میری بات پہنچے, بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنے لگا ہوں؟ ساتھ دیجیے گا میرے. حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر, اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں.
محمد رسول اللہ، علی کے کلمے میں علی جن ولی اللہ و وسیع رسول اللہ، علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے۔ جب آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں، نعرہ تکبیر کہنے والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے نعرہ رسالت کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نعرہ رسالت لگانے والے سے کہنا پڑ سکتا ہے، پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے علی ولی اللہ بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جب نعرہ حیدری آپ نے کہہ دیا تو نعرہ توحید بھی آ گیا، نعرہ رسالت بھی آ گیا، نعرہ ولایت بھی آ گیا۔ تو ہم سمجھیں ہمارے ایمان کو یہ اس ترتیب سے۔